بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے السلام علیکم۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے رب کا تعارف، کہ رب کتنا بڑا ہے اور کہاں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس اہم ویڈیو میں آگے بڑھیں، نئے دوست جو ہیں وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اور ہم جڑے رہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں، بیل کو آل پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹ میں کریں، جیسا بھی آپ ان ویڈیوز بارے اپنی رائے رکھتے ہیں۔ تو آتے ہیں ہم جو ہے اس ویڈیو کے مقصد کی طرف۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ رب کی ذات کے بارے میں یہ ایک سوچ رکھتے ہیں کہ یہ کائنات کے وجود کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ہوں گے، جبکہ رب کی ذات نے سورۃ نور میں واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے میں نور کی طرح سمایا ہوا ہے۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کائنات کے وجود میں صرف اللہ تعالیٰ کا نور ہے، ذات نہیں۔ تو اس کا مزید جو ہے نا پروف جو قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کے حوالے سے جو ہے کائنات کی سیر کرانا اور جو ہے اہم نشانیاں دکھانا مطلوب تھا، معراج کا واقعہ جو ہے اس کا مین مقصد بھی یہی تھا کہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے جو ہے کائنات کا جو اس میں علم ہے، جو مطلب ہے کائنات کے بارے میں کہ آسمان ہیں، اوپر تلے ہیں، بروج ہیں، ستارے ہیں، تو یہ کس طرح ہیں، تو ان کو پریکٹیکلی اپنی نشانیاں دکھانے کے حوالے سے معراج کا واقعہ ہوا۔ اب دیکھو، میں کسی جگہ کی اگر کہانی آپ کو سناؤں تو اس کے ساتھ جو ہے اس کا پریکٹیکلی بھی جو ہے وہ آپ کو دکھاؤں تو آپ میری اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے میں آسانی محسوس کریں گے۔ تو معراج کا واقعہ بھی ٹو سیم ہے۔ یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ملاقات کرنے میں گئے تھے یا ملاقات ہوئی تھی، تو ایسا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ تو صرف اور صرف جو ہے کائنات کی نشانیاں دکھانے کے حوالے سے معراج کا واقعہ ہوا۔ ملاقات تو آپ جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، فوراً جو ہے اللہ کی طرف جو ہے دھیان کریں۔ ایسا جو ہے بالکل اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے اپنا کہ جیسے اللہ آپ کے سامنے ہے۔ اور نماز میں ہر شخص کی وہ معراج کا ٹائم ہوتا ہے جس وقت وہ یہ چیز قائم کر لیتا ہے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں یا رب مجھے دیکھ رہا ہے بہت قریب سے۔ یہ معراج ہے اس کی نماز میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کائنات کے گولے سے باہر ہے، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے اس کھیت میں جو کہ عرش کے نیچے ہے اور کتنی ایسی کائنات کے وجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم ایک کھیتی کی مانند ہو۔ تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو کھیتی ہیں اس میں سے صرف ایک پھل کائنات کا وجود جس میں ہم رہتے ہیں، اور ایسے اللہ تعالیٰ کے کھیت میں لا تعداد پھل ہیں ایسی کائناتوں جیسے۔ تو ان میں سے جو ہے ایک کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ میں کتنا بڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے میں اس کائنات کو اپنی مٹھی میں بند کر لوں گا۔ اب اندازہ کریں کہ جس کائنات کا ہم کوئی خیالی طور پہ بھی کوئی اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی بڑی ہوگی، اس کائنات کو رب اپنی مٹھی میں بند کر لے گا۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ وہ کائنات جس کی ہم کوئی پیمائش اندازہ نہیں کر سکتے، اس کو مٹھی میں لینے والا رب آپ کتنا بڑا ہوگا، لگا سکتے ہیں اندازہ۔ تو قرآن میں روز محشر جو ہے صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی پنڈلی کا دیدار دینے کی جو بات کی ہے نا، وہ بھی یہی مقصد رکھتی ہے کہ پوری خدا کی ذات کو تو ہم دیکھ ہی نہیں پائیں گے، وہاں تک تو ہماری نظر ہی نہیں جائے گی، ہمارے سامنے تو صرف اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ پنڈلی پاؤں ہی نظر آئیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ خدا کی ذات کتنی بڑی ہے اور کتنی ہی پاوروں کی مالک ہے۔ اب اسی کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس شکل میں آئے، تو وہ صرف سایہ تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وہ جو بیری پہ چھا رہا تھا وہ وہی چھا رہا تھا،
یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا وجود ہی اتنا ہے کہ میں کائنات میں تو نہیں آ سکتا، میں تو اس کے اوپر جو ہے، آپ جس جگہ سے سامنے میں تھے ادھر سے جو نور آپ کو نظر آ رہا تھا، جو جلوہ ایک نظر آ رہا تھا، وہ میرا سایہ تھا، وہ میں چھا رہا تھا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کھیت پہ اپنے عرش کے اوپر جو ہے قائم ہے، وہاں سے اس کی پاوریں، اس کا نور، اس کا اجالا، اس کی ذات کے سب جو جتنے بھی اثرات ہیں، اب دنیا کے بنائے ہوئے سائنسی اثرات جو ہیں وہ گنتی میں نہیں آ سکتی رہتے یا ان کے طریقہ کار، تو خدا کی ذات جو ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ کتنی پاوریں رکھتا ہوگا، وہ خود جو ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو یہ اللہ کا تعارف جو ہے، جو کوئی قرآن میں ذکر ہے جن کے اشارے ہیں، تو اس سے یہ بنتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کائنات اللہ کے سامنے بہت ہی چھوٹی سی ہے، جس کو مٹھی میں لے سکتا ہے اللہ، یہ چیز ثابت ہوئی، اور وہ اس کائنات سے باہر اپنے عرش معلیٰ پہ قائم ہے، اور اس نے کہا ہے کہ تم لوگ میری کھیتی کی ماند ہو، تمہاری مثال ایک کھیتی کی ماند ہے۔ تو اللہ کی اس کھیتی میں یہ کائنات کا وجود جو ہے وہ ایک ایسے پھل کی طرح ہے، میں مثال دوں کہ جیسے کسان کا تربوز کا، خربوزوں کا کھیت ہو، تو اس میں سے ایک خربوزے کی بات ہو تو وہ ایک کائنات ہے۔ اب ایک کائنات والے کہیں کہ ہمارے سوا اور ساتھ میں کوئی اس بیل کو خربوزے نہیں لگے ہوں گے، یا اس کھیت میں اور جو ہے خربوزے تربوز نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار جو ہے پھلوں کا بھی جو ہے اشارہ جو کیا ہے نا، کہ البتہ پھلوں میں بھی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تو جیسے جو ہے میں ایک مثال دوں گا، ان تمام پھلوں میں سے جو ہے مین تو تربوز ہے، اس کے اوپر دھاریاں ہیں، یہ برج ہے 12، اور اس کا جو چھلکا ہے اوپر کا وہ سدرۃ المنتہا سمجھ لیں۔ اب اس کے اندر جو ہے اس کے چھلکے کا جو ایک صورتحال ہے وہ 8ویں آسمان تک جو ایک خلا ہے مضبوط، وہ سمجھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے تہ در تہ گودا جو ہے وہ آسمان سمجھ لیں، اس کے اندر جو بیج ہیں وہ پہلے آسمان کے نیچے بہت ساری کہکشائیں سمجھ لیں، اب بہت ساری کہکشاؤں میں نظام شمسی بھی ہیں، ستارے بھی ہیں۔ تو یہ ایک پھل ایک کائنات کی مثال کی مان جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ البتہ پھلوں میں بھی نشانیاں ہیں۔ آپ تندرست جو ہے سنترا مالٹا دیکھ رہے ہیں، اس کی تقریباً جو پھانکیں ہوں گی وہ 12 ہوں گی، 12 ہی بروج ہیں، اور بالکل جو ہے اس کی تقسیم اثرات جو ہے اس سنترے کی پھانکوں کی طرح ہے، جس طرح وہ جڑا ہوا ہے، اور اس کا ایک نشان جو جدھر سے وہ ٹہنی کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے وہ قطب شمالی سمجھ لیں کائنات کا، اور جو اس کا پچھلا حصہ ہوتا ہے وہ قطب جنوبی کائنات کا سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں اپنے بارے میں، اپنی کائنات کے بارے میں اپنا پورا تعارف دیا ہے، اپنا پورا جو ہے پتہ دیا ہے، اپنے بارے میں پوری تفصیل بیان کی ہے، مگر انسان کا غور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی طرف نہیں تھا، بلکہ جو ہے اس کو جو ہے کسی اور ہی نیت کے زیر تحت مال کمانے کی طرف جو ہے اس کی غور و فکر جو ہے سارا کہ انسان سے مال کیسے کھینچنا ہے۔ اللہ کے کلام میں غور نہیں کیا گیا، بلکہ سمجھنے کے برعکس جو ہے انسان کو اور گمراہ کیا گیا ہے کہ اگر یہ انسان سچ جان گیا تو یہ ہمارے وال فریب میں نہیں آئے گا، ہمیں چندہ نہیں دے گا، ہمارے کھاپے بند ہو جائیں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اللہ اپنے کلام میں جو ہے ازل سے لے کے جتنے بھی ضعیفے اور کتابیں آئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دیا ہے، اپنے نظام کا بھی تعارف دیا ہے۔ تو بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا ہے کہ ہم اس کی بڑائی کے بارے میں کوئی اندازہ ہماری وہ سوچ بھی اس حد تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کائنات میں نہیں ہے، کائنات سے باہر ہے۔ تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے والسلام۔